مشائم نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو گاؤں کی مٹی کے وہ منحوس سی خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائے جس سے وہ پورے 5 سال دور رہی تھی۔ اسلام آباد کی چکت چوند اور خالہ کے گھر کی زندگی نے اسے بدلا تو بہت تھا، مگر اس کی جڑیں آج بھی اسی گاؤں سے جڑی تھی۔ اس نے گہرے سبز رنگ کا شلوار قمیص پہن رکھا تھا جس پر باریک کڑھائی اس کے حسن کو مزید نکھار رہی تھی۔ دوپٹہ لاپرواہی سے کندھے پہ ڈالا ہوا تھا اور اس کے ہاتھوں میں موجود جدید فون اس کے بدلے ہوئے طرز زندگی کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ اپنی باتوں اور لہجے سے اب وہ پرانی مشائم نہیں رہی تھی جو ہر بات پر جی جی کرتی تھی۔ اب اس کی آنکھوں میں ایک اعتماد اور لہجے میں وہ کاٹ تھی جو بڑے شہروں کی ہوا لگنے سے آتی ہے۔ حویلی پہنچتے ہی شور مچ گیا کہ مشائم آ گئی ہے۔ ماں نے اسے سینے سے لگایا تو وہ بس مسکرا کے رہ گئی۔ اسے سب کچھ ویسا ہی لگ رہا تھا مگر خود اسے اپنا آپ یہاں اجنبی محسوس ہو رہا تھا۔ شام ڈلنے لگی تو اس کی پرانی سہیلیاں زویا اور ہانیہ بھی آ گئی۔ مشائم تم تو بالکل بدل گئی ہو، کتنا سٹائل آ گیا ہے تم میں، زویا نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا تو مشائم اپنے بال سیٹ کرنے لگی۔ وقت کے ساتھ بدلنا پڑتا ہے زویا، اب میں وہ مشائم نہیں رہی جو ہر بات پر ڈر جاتی تھی۔ میں نے اسلام آباد میں صرف پڑھائی نہیں کی بلکہ دنیا دیکھی ہے۔ مشائم نے ہنس کر کہا تو ہانیہ بول پڑی، اچھا چھوڑو یہ باتیں، چلو باغ کی طرف چلتے ہیں، وہاں تازہ ہوا کھائیں گے اور پرانی یادیں تازہ کریں گے۔ مشائم کا بھی دل چاہ رہا تھا کہ وہ ایک بار پھر ان درختوں کو دیکھے جہاں اس کا بچپن گزرا تھا۔ وہ سب ہنستی بولتی باغ کی طرف نکل گئی تھی جو حویلی سے ذرا فاصلے پر تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور نارنجی روشنی پورے آسمان پر پھیلی ہوئی تھی۔ باغ میں پہنچ کر مشائم ادھر ادھر گھومنے لگی۔ اسے احساس ہی نہ ہوا کہ کب اس کی سہیلیاں اسے تنگ کرنے کے لیے آہستہ سے پیچھے ہٹ گئی۔ مشائم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ کہاں گئی تم سب لوگ؟ مذاق بند کرو، اندھیرا ہو رہا ہے، مشائم نے پکارا مگر کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ وہ غصے میں پیر پٹکتی ہوئی آگے بڑھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ لوگ جھاڑیوں کے پیچھے ہوں گے۔ وہ بھی ایک گھنے درخت کے پاس پہنچی ہی تھی کہ اسے کسی کے وجود کا احساس ہوا۔ اسے لگا کوئی اس کے بہت قریب ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی، ایک مضبوط ہاتھ نے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کو اپنی حصار میں لے لیا۔ مشائم کی چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی تھی کیونکہ وہ شخص اسے اتنی شدت سے اپنے ساتھ لگا چکا تھا کہ اسے سانس لینا مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے بکلا کر اوپر دیکھا تو ایک وجیح اور رعبدار چہرے والا مرد اس کے سامنے تھا جس کی گہری سیاہ آنکھیں اس وقت مشائم کے چہرے پہ جمی تھی۔ اس نے شلوار قمیص پہنے ہوا تھا اور کندھے پر چادر تھی جو اس کے روایتی مگر باروب مرد ہونے کا ثبوت تھی۔ مشائم نے اسے دھکیلنے کی کوشش کی مگر وہ کسی پہاڑ کی طرح اپنی جگہ جما رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، کون ہو تم اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ مشائم نے کڑک کر کہا تو اس شخص کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ آئی۔ بدتمیزی تو تم نے کی ہے حسینہ، ہمارے علاقے میں آ کر ہمیں ہی آنکھیں دکھاتی ہو۔ اس کی آواز اتنی بھاری تھی کہ مشائم کے دل کی دھڑکن ایک پل کے لیے رک گئی۔ پھنڈو کہی کہ ہاتھ ہٹاؤ مجھ سے، تمہیں پتہ بھی ہے میں کون ہوں؟ مشائم نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، حالانکہ اس کا پورا جسم اس اجنبی کی قربت سے تھر تھرا رہا تھا۔ شاویر شاہ نے اس کی کمر پر اپنی گرفت مزید مضبوط کی اور اپنا چہرہ اس کے چہرے کے اتنا قریب لے آیا کہ مشائم کو اس کے سانسوں کی تپش اپنے گالوں پر محسوس ہونے لگی تھی۔ تم کوئی بھی ہو پر آج شاویر شاہ کی قید میں ہو جسے پورا گاؤں کامتا ہے، اور سچی بات تو یہ ہے کہ تمہاری یہ اکڑ مجھے بہت پسند آئی ہے، شاویر نے شرارت سے کہا اور اپنی انگلی اس کے گال پر پھیرتے ہوئے نیچے گردن تک لے آیا۔ مشائم کو لگا جیسے کسی نے اس کے جسم میں آگ لگا دی ہو۔ اس نے زور سے اسے دھکا دیا اور اس بار شاویر نے خود اسے چھوڑ دیا۔ مشائم ہامتی ہوئی پیچھے ہٹی، اپنی حد میں رہو سمجھے، تم جیسے جاہل لوگوں کو تو تمیز چو کر بھی نہیں گزری۔ میں ابھی جا کر اپنے بابا کو بتاؤں گی، وہ تمہیں جیل بھجوا دیں گے۔ مشائم غصے سے تلملاتی ہوئی اپنے دوپٹے کو درست کرتی تیزی سے حویلی کے سمت بھاگی۔ اس کے قدموں کی چاپ خشک پتوں پر شور مچا رہی تھی۔
شاویر شاہ وہی کڑا اپنی مٹھی بینچے اس کے وجود کو اندھیرے میں اوجھل ہوتا دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے کسی نے برسوں بعد اس کے اندر کی خاموشی کو چھیڑا ہو۔ وہ ابھی اسی شہر میں تھا کہ پیچھے سے اس کے خاص ملازم بخشو کی آواز آئی، سائی اندھیرا ہو گیا ہے، حویلی نہیں چلنا کیا؟ شاویر نے پلٹ کر بخشو کو دیکھا اور پھر اسی سمت اشارہ کیا جہاں مشائم ابھی غائب ہوئی تھی۔ بخشو، یہ لڑکی کون تھی جو ابھی یہاں سے بھاگی ہے؟ شاویر کے لہجے میں تجسس تھا۔ بخشو نے ایک لمبی آہ بھری اور مسکراتے ہوئے بولا، سائی، یہ تو اپنے بڑے سردار جی کی اکلوتی بیٹی مشائم بی بی ہے۔ پورے 5 سال بعد اسلام آباد سے اپنی پڑھائی پوری کر کے آج ہی گاؤں لوٹی ہے۔ سنا ہے شہر جا کر بہت تیکھی ہو گئی ہے، کسی کو خاطر میں نہیں لاتی۔ بخشو کی بات سن کر شاویر شاہ کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی چھا گئی۔ اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے اور آنکھوں میں جو نرمی تھی وہ لمحوں میں برف جیسی ٹھنڈک میں بدل گئی۔ سردار کی بیٹی مشائم۔ شاویر نے یہ نام اس طرح دہرایا جیسے کوئی پرانا حساب یاد کر رہا ہو۔ تو یہ اس شخص کی بیٹی ہے جس نے میرے ماضی کو راکھ کر دیا تھا۔ شاویر کے ذہن میں یکدم وہ پرانی تصویریں گم گئی۔ اس کے سینے میں بدلے کی آگ جو 6 مہینوں سے اس گاؤں میں دب کے رہ گئی تھی، ایک بار پھر بھڑک اٹھی۔ وہ جو تھوڑی دیر پہلے اس لڑکی کے حسن کی گرفت میں تھا، اب اسی کو اپنے انتقام کا سب سے بڑا ہتھیار سمجھنے لگا تھا۔ اچھا، تو قسمت نے خود شکار کو میرے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ شاویر کے لبوں پر ایک ایسی مسکراہٹ آئی جو محبت کی نہیں بلکہ ایک گہری دشمنی کی عکاسی کر رہی تھی۔ اس نے بخشو کو مخاطب کیا، بخشو، کل صبح ہی حویلی جاؤ اور سردار جی سے کہو کہ شاویر شاہ ملنے آئے گا، اور ہاں، یہ بھی کہہ دینا کہ میں خالی ہاتھ نہیں بلکہ ایک خاص مقصد لے کر آ رہا ہوں۔ بخشو حیرانی سے اسے دیکھنے لگا، لیکن شاویر اب وہاں سے اپنی کالی ویگو کی طرف بڑھ چکا تھا۔ اس کے ذہن میں اب صرف وہ تھی کہ نقش و نگار والی لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ پورا منصوبہ تھا جس کے لیے وہ جی رہا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اب کھیل شروع ہو چکا ہے اور اس کھیل میں جیت صرف اس کی ہوگی۔ شاویر شاہ اپنی حویلی کے کشادہ ٹیرس پر کھڑا رات کے اندھیرے میں دور جلتی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پکڑی تصویر اس بات کی گواہی تھی کہ اب وہ اپنے انتقام کے بہت قریب ہے۔ ساتھ ساتھ وہ مشائم کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ شاویر کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی، تو وہ سردار کی اکلوتی جان ہے۔ مشائم بی بی، تمہارے حسن کی تپش نے مجھے ایک پل کے لیے بھٹکایا ضرور تھا، لیکن اب یہی حسن میرے انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرے گا۔ میں تمہیں اس حویلی سے بیا کر یہاں لاؤں گا جہاں تمہاری ہر اکڑ اور ہر غرور میرے قدموں تلے ہوگا۔ تم سمجھتی ہو کہ میں کوئی معمولی ہوں؟ تمہیں کیا معلوم کہ یہ 6 ماہ کی خاموشی کس طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ شاویر نے خود کلامی کی اور اندر کمرے میں آ کر اپنے لیپ ٹاپ پر کچھ فائلیں چیک کی جہاں اس کا بزنس نیٹ ورک پوری دنیا میں پھیلا ہوا تھا، مگر اس وقت اس کا مقصد صرف وہ انتقام تھا جو اسے اس مٹی سے لینا تھا۔ اگلی صبح گاؤں میں ایک عجیب سی چہل پہل تھی۔ شاویر شاہ نے اپنے ٹھاٹ بھاٹ کا ایسا مظاہرہ کیا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ 10 سے 12 سیاہ رنگ کی ویگو گاڑیاں قطار میں سردار کی حویلی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ہر گاڑی میں قیمتی پھلوں کے ٹوکرے، کپڑوں کے تھان، مٹھائیوں کے ڈبے اور سونے کے زیورات موجود تھے۔ شاویر خود ایک کالے گلف لگے سوٹ میں ملبوس، کندھے پر شال ڈالے کسی بادشاہ کی طرح اپنی گاڑی سے اترا۔ اس کے ارد گرد موجود ملازمین کی فوج دیکھ کر حویلی کے پہرے داروں نے فوراً بڑے سردار کو اطلاع دی۔ شاویر جب حویلی کے بڑے لانچ میں داخل ہوا تو وہاں کی دیواریں اس کے رعب سے تھر تھرا اٹھی۔ سردار صاحب اور ان کے بیٹوں نے اس کا استقبال کسی بڑے جاگیردار کی طرح کیا تھا، کیونکہ شاویر کی دولت اور اثر اور رسوخ کے قصے پورے گاؤں میں مشہور تھے۔ مشائم، جو اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھی موبائل فون پر مصروف تھی، باہر ہونے والے شور اور گاڑیوں کے قافلے کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اس نے پردہ ہٹا کر نیچے دیکھا تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ یہ وہی بدتمیز پنڈو تھا جس نے کل باغ میں اس کا راستہ روکا تھا۔ مشائم نے حقارت سے منہ بنایا، اچھا تو یہ وہی ہے شاویر شاہ جس کا بابا ذکر کر رہے تھے؟ کتنا جاہل لگتا ہے، اتنے ملازم اور ٹوکرے لے کر آیا ہے جیسے کوئی بادشاہ ہو۔ پنڈو کہیں کا اپنی دولت کی نمائش کر رہا ہے۔
مشائم نے کندھے اچکا کر پردہ گرایا اور واپس اپنے بیڈ پر دراز ہو کر انسٹاگرام سکرول کرنے لگی۔ اس سے لگا کہ شاید کوئی زمینی تنازعہ ہوگا یا بابا سے کوئی کام نکلوانے آیا ہوگا۔ اسے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ ٹوکرے اور زیورات اس کی زندگی کا سودا کرنے کے لیے لائے گئے ہیں۔ لاؤنج میں شاور شاہ نے بڑی مہارت سے بات کا آغاز کیا۔ سردار صاحب، میں یہاں کسی لین دین کے لیے نہیں بلکہ آپ کی اکلوتی بیٹی کا ہاتھ مانگنے آیا ہوں۔ شاور کے اس لہجے نے سردار کو سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ انہیں معلوم تھا کہ شاور جتنا امیر ہے اتنا ہی عزت دار بھی، اور اس کا رشتہ ٹکرانا قسمت کو ٹوکر مارنے کے برابر تھا۔ شاور کی دولت کی چمک نے ان کی آنکھوں کو خیرہ کر دیا تھا۔ ہمیں یہ رشتہ منظور ہے، بس ذرا مشائم سے پوچھ لے، سردار نے مصلحت سے کہا۔ تو شاور نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ بیٹیا کب سے سرداروں کی حویلیوں میں فیصلے کرنے لگی؟ سردار صاحب، خیر مجھے خوشی ہے کہ آپ نے عقل مندی دکھائی ہے۔ شاور یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا اور فاتحانہ انداز میں وہاں سے رخصت ہو گیا۔ شام کے سائے گہرے ہوئے تو حویلی کے ڈائننگ ہال میں کھانے کی میز پر سب جمع تھے۔ مشائم بڑے آرام سے سوپ پی رہی تھی کہ اچانک اس کے بابا نے گلا صاف کیا۔ مشائم بیٹا، آج شاور شاہ آیا تھا تمہارا رشتہ لینے، اور ہم نے ہاں کر دی ہے۔ اگلے ہفتے تمہارا نکاح ہے۔ مشائم کے ہاتھ سے چمچ چوٹ کر پلیٹ میں گرا اور سوپ کے چینٹے اس کے چہرے پر پڑ گئے۔ بابا، آپ مذاق کر رہے کیا؟ اس جاہل پنڈو سے میرا نکاح؟ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں اور آپ میرا رشتہ اس میٹرک پاس دیہاتی سے کر رہے ہیں۔ مشائم کا پارا آسمان پر پہنچ گیا تھا۔ اس نے غصے سے میز پر ہاتھ مار دیا تھا۔ خاموش، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، اور شاور شاہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ وہ اس علاقے کا سب سے طاقتور شخص ہے۔ اس کے سامنے سر نہیں اٹھایا جا سکتا۔ اس کے بڑے بھائی نے اسے گھور کر کہا تو مشائم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے وہ کالی ویگو گاڑیاں اور وہ مغرور چہرہ یاد آیا جس نے کل اسے اپنی باہوں میں جکڑا تھا۔ وہ بنا کھانا کھائے اپنے کمرے کی طرف بھاگی اور دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اسے لگا جیسے اس کی زندگی پر کسی نے بم پھینک دیا ہو۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ تو صرف آغاز ہے اس حصار کا جس میں شاور شاہ اسے ہمیشہ کے لیے قید کرنے والا تھا۔ اور آخرکار نکاح کا دن بھی آ گیا۔ مشائم اپنی کمرے میں بڑے سے آئینے کے سامنے بیٹھی تھی جہاں قیمتی میک اپ اور خوشبوؤں کی بھینی بھینی مہک پھیلی ہوئی تھی، مگر اس کے چہرے پر کسی دلہن والی سرخی کے بجائے زردی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے سرخ رنگ کا بھاری برکم عروسی جوڑا پہن رکھا تھا جس پر قیمتی کام جگمگا رہا تھا، مگر مشائم کو لگ رہا تھا جیسے یہ لباس نہیں بلکہ اس کی روح کو جگڑنے والی زنجیریں ہیں۔ اس نے غصے اور بے بسی سے اپنے ہاتھوں پر لگی گہری رچی مہندی کو دیکھا اور پھر آئینے میں اپنے عکس سے مخاطب ہوئی۔ آخر بابا نے ایسا کیوں کیا؟ ایک ایسے شخص کے لیے جس کا نہ کوئی خاندانی پس منظر ہمیں معلوم ہے اور نہ ہی جس کی کوئی تعلیم ہے، صرف اس کی دولت اور روب دے کر مجھے اس کے حوالے کر دیا۔ مشائم کی آنکھوں سے ایک آنسو ٹپک کر اس کے گال پر لڑکا۔ اس نے سوچا تھا کہ وہ اسلام آباد سے پڑھ کر آئے گی تو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرے گی، مگر یہاں تو اسے ایک پنڈو جاگیردار کے قابو میں دے دیا گیا تھا۔ وہ بار بار شاور شاہ کا وہ مغرور چہرہ یاد کرتی اور اسے اس شخص سے گن آنے لگتی۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی قیمتی شو پیس ہے جسے شاور نے اپنی حویلی کی زینت بنانے کے لیے خرید لیا ہے۔ باہر حویلی کے صحن میں ڈول کی تاف اور شہنائیوں کا شور بلند ہو رہا تھا۔ شاور شاہ کی بارات کسی لشکر کی طرح پہنچی تھی۔ درجنوں مہنگی گاڑیاں حویلی کے باہر ایک میلے کا سماں پیش کر رہی تھی۔ گاؤں کا بچہ بچہ شاور شاہ کے نکاح کی باتیں کر رہا تھا۔ سردار عاقب نے بارات کا استقبال ایسے کیا جیسے کوئی بڑا معرکہ سر کر لیا ہو۔ نکاحواں نے جب مشائم سے نکاح کا پوچھا تو مشائم کا دل چاہا کہ وہ چیخ کر انکار کر دے، مگر اس کے بھائی کی سخت نظریں اور باپ کی ساکھ کا سوال اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا تھا۔ اس نے لرزتے ہوئے لبوں سے قبول ہے کہا تو اسے لگا جیسے اس کی زبان پر کانٹے اگ آئے ہو۔ باہر مبارکباد کا شور مچ گیا تھا اور شاور شاہ کے نام کے نعرے لگنے لگے تھے۔ مشائم کو سجی ہوئی گاڑیاں میں بٹھایا گیا تو اس کی ہچکیاں بن گئی۔ وہ اپنی ماں کے گلے لگ کر خوب روئی، مگر یہ آنسو کسی کو نظر نہیں آئے تھے کیونکہ سب کی نظریں تو شاور شاہ کے اس دولت پر تھی جو وہ پانی کی طرح بہا رہا تھا۔ رخصتی کے وقت شاور گاڑی کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی۔
بلکہ وہی پر اسرار سنجیدگی تھی۔ اس نے ایک نظر روتی ہوئی مشائم کو دیکھا اور پھر ڈرائیور کو اشارہ کیا۔ گاڑی کچے راستوں سے ہوتی ہوئی شاویر شاہ کی اس عالیشان حویلی کی طرف بڑھنے لگی تھی جو گاؤں سے ذرا ہٹ کر بنائی گئی تھی۔ مشائم کھڑکی سے باہر تیزی سے پیچھے چوٹتے ہوئے اپنی گھر کو دیکھ رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اب وہ ایک ایسے حصار میں جا رہی ہے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ شاویر شاہ کی خاموشی اسے ڈرا رہی تھی اور اسے بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ آخر یہ شخص اسے حاصل کرنے کے لیے اتنا پاگل کیوں تھا؟ کیا یہ صرف اس کا جنون تھا یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہے جو ابھی تک کسی پر ظاہر نہیں ہوا تھا؟ گاڑی شاویر شاہ کی حویلی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو مشائم کا دل ڈوبنے لگا۔ حویلی کی دیواریں اونچی تھی اور وہاں کی خاموشی کسی پرانے قبرستان جیسی ہیبتناک تھی۔ شاویر نے خود گاڑی کا دروازہ کھولا اور مشائم کا ہاتھ اتنی سختی سے پکڑا کہ اس کی چوڑیاں کلائی میں چبھنے لگی۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا حویلی کے برآمدے سے گزار کر اوپر کی منزل پر بنے ایک عالیشان مگر تاریک کمرے میں لے آیا تھا جہاں صرف موم بتیوں کی ہلکی روشنی رقص کر رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ شاویر نے پاؤں مار کر بند کیا اور مشائم کو بیڈ کی طرف دھکیلا۔ مشائم لرزتے ہاتھوں سے اپنا گھونگھٹ درست کرنے لگی تھی۔ شاویر ایک خونخوار شکاری کی طرح اس کے بالکل سامنے آ کھڑا تھا۔ اس نے اپنی جیکٹ اتار کر صوفے پر پھینکی اور مشائم کے تھوڑے قریب جھک گیا جس سے مشائم کو اس کے پرفیوم کی تیز خوشبو آنے لگی تھی۔ پنڈو کہتی تھی نا مجھے، اب دیکھو ایک پنڈو کے قید میں کیسی لگ رہی ہو۔ شاویر نے اس کے گال پر اپنی انگلیاں سختی سے پھیری اور پھر اس کا جبڑا اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ مشائم کی آنکھوں میں غصے اور خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا نا میں تم سے نفرت کرتی ہوں۔ مشائم نے اس کا ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی لیکن شاویر نے دوسرے ہاتھ سے اسے کمر سے جکڑ کر اپنے سینے کے ساتھ بھینچ لیا۔ یہ ان کے درمیان پہلا جنونی لمحہ تھا۔ مشائم کو اپنی سانس سے شاویر کے سینے میں جذب ہوتی محسوس ہوئی۔ شاویر نے اس کے بالوں کی لٹ کو اپنی انگلی میں لپیٹا اور اس کی گردن کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ نفرت کرو یا محبت، اب تم شاویر شاہ کی جاگیر ہو جس نے تمہیں پانے کے لیے برسوں انتظار کیا ہے۔ مشائم کا پورا جسم سہم کے رہ گیا تھا۔ وہ اسے آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے اس کے سینے پہ ہاتھ مارنے لگی تھی۔ شاویر نے اس کی دونوں کلائیاں ایک ہی ہاتھ میں جگڑ کر اس کے سر کے اوپر ٹکا دی اور اس کے چہرے کے اتنا قریب آ گیا کہ ان کے چہرے ایک دوسرے سے ٹکرا رہے تھے۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت محبت نہیں بلکہ ایک عجیب سی انتقامی آنکھ تھی۔ مشائم تڑپ کے رہ گئی لیکن شاویر کی گرفت تالا بن چکی تھی۔ اچانک شاویر اس کے بالکل قریب آ کر رک گیا جسے کوئی پرانی یاد اسے تڑپا گئی ہو۔ اس نے مشائم کو خود سے دور کیا اور ایک گہرا سانس لے کر کمرے کی کھڑکی کی طرف بڑھ گیا جہاں سے پورا گاؤں اندھیرے میں ڈوبا نظر آ رہا تھا۔ مشائم ہامتی ہوئی بیڈ کے کونے پہ گر گئی اور اپنا جوڑا درست کرنے لگی۔ شاویر نے پشت پھیرے بغیر ایک ایسی بات کہی جس نے مشائم کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ سب تمہارے حسن کا کمال ہے؟ نہیں، یہ تو اس حساب کی پہلی قسط ہے جو تمہارے خون نے مجھ پر قرض چھوڑا تھا۔ مشائم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ کون سا قرض؟ کیا کہہ رہے ہو تم؟ وہ غصے میں آ کر ہمت کر کے بول پڑی تھی۔ شاویر نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا، بس اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ تھی جو مشائم نہیں دیکھ پائی تھی۔ وقت بتائے گا کہ اس حویلی کی ہر اینٹ تمہارے خاندان کے کس گناہ کی گواہی دے رہی ہے۔ اب سو جاؤ کیونکہ ابھی تو میں نے صرف تمہیں حاصل کیا ہے، تمہاری روح کو توڑنا ابھی باقی ہے۔ شاویر یہ کہہ کر کمرے سے باہر نکل گیا اور باہر سے دروازہ لاک کرنے کی آواز آئی۔ مشائم وہی بیٹھی رہ گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شاویر کا اشارہ کس طرف ہے۔ اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ کسی عام جاگیردار کے پلے نہیں پڑی بلکہ وہ ایک ایسے طوفان کے حصار میں ہے جس کی حقیقت اس کی سوچ سے بھی زیادہ خوفناک ہو سکتی ہے۔ مشائم کے لیے حویلی کی پہلی صبح کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہیں تھی۔ وہ سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس بیڈ کے کونے پہ بیٹھی ساکت دیواروں کو گھور رہی تھی جہاں شاویر شاہ اسے لاک کر کے گیا تھا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے چن کر اندر آ رہی تھی۔ پھر باہر سے تالا کھلنے کی آواز آئی اور شاویر اندر داخل ہوا تو اس کا حلیہ بدل چکا تھا۔ اس نے گلف لگے شلوار قمیص کے بجائے ایک برینڈڈ 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا
اور بالوں کو بڑے سلیقے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے آئی فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ یس ڈیفینیٹلی آئی وانٹ دیٹ ڈیل کلوزڈ بائی ایوننگ۔ مشائم کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ یہ کوئی ان پڑھ دیہاتی ہے جو صرف حکم چلاتا ہے، مگر اس کے بات کرنے کا ڈھنگ عام نہیں تھا۔ شاویر نے فون جیب میں ڈالا اور بیڈ کے پاس آ کر مشائم کو سرد نظروں سے دیکھا۔ میں 2 دن کے لیے شہر جا رہا ہوں، خبردار جو اس حویلی کی دہلیز سے قدم باہر نکالا۔ یہاں صرف میرے وفادار ملازم ہے جو تمہاری ایک ایک حرکت کی رپورٹ مجھے دیں گے۔ مشائم نے ہمت جمع کر کے پوچھا، تم آخر ہو کون؟ شاویر کے لبوں پر وہی پراسرار مسکراہٹ آئی جو مشائم کو زہر لگتی تھی۔ وہ سب جو تمہاری سوچ سے پرے ہے۔ ابھی تو تمہیں اس پنڈو کے بہت سے رنگ دیکھنے ہیں۔ شاویر یہ کہہ کر مڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ کچھ ہی دیر بعد مشائم نے کھڑکی سے دیکھا کہ شاویر اپنی کالی ویگو میں تیزی سے حویلی کے گیٹ سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ 2 دن مشائم کے لیے کسی قید تنہائی سے کم نہیں تھے۔ اس نے حویلی کا کونا کونا چاند مارا مگر وہاں کوئی عورت نہیں تھی۔ صرف خاموش ملازم تھے جو اس کے کہنے پر پانی تو لا دیتے تھے مگر کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ دوسرے دن کی رات مشائم کو شدید الجھن ہونے لگی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ شاویر کے لیے تڑپ رہی ہے یا اس تجسس کے لیے جو اس شخص نے اس کے گرد بند دیا تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ کچن میں جا کر اپنے لیے کافی بنا لے۔ وہ دبے قدموں نیچے آئی۔ حویلی میں ہو کا عالم تھا۔ کچن کی مدھم روشنی میں وہ کافی مگ میں ڈال ہی رہی تھی کہ اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ مڑتی ایک مضبوط ہاتھ نے اسے کمر سے جکڑ کر شیلف کے ساتھ لگا دیا۔ مشائم کے ہاتھ سے چمچ چوٹ کے نیچے گرا۔ چھوڑو مجھے، پنڈو کہی کہ میری کمر اکڑ گئی ہے۔ مشائم سسک کر بولی کیونکہ شاویر کی گرفت اس بار پہلے سے کہیں زیادہ جنونی تھی۔ شاویر شاہ اسے کمر سے مزید جکڑ کر اس کے کان کے قریب جھک گیا تھا۔ بہت ستایا ہے تم نے مجھے، کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا، اب سزا تو بنتی ہے۔ شاویر کے لہجے میں ایک عجیب سی تڑپ اور حق جتانے والا انداز تھا۔ وہ کچھ دیر پہلے ہی آیا تھا اور اسے ساری حویلی میں چاند چکا تھا مگر وہ کہیں نہیں تھی، اور وہ اب آخر میں کچن میں آیا تھا۔ مشائم کو لگا جیسے اس کا وجود پگھل رہا ہے، لیکن اس نے اپنی انا کو ڈھال بنایا اور اسے دور ہٹا دیا۔ طلاق چاہیے مجھے، سمجھے؟ میرے قریب مت آؤ۔ تم جیسے میٹرک پاس کے ساتھ زندگی گزار کر میں خود کا بیڑا غرق نہیں کروں گی۔ مشائم کی اس بات پر شاویر ایک زوردار اور تلخ کہکہا لگا کر ہنسا۔ میری چمی، اب تو تمہیں تڑپانے کا اور مزہ آئے گا۔ شاویر نے یہ کہا اور ایک ہی جھٹکے میں مشائم کو اپنی مضبوط باہوں میں بھر کر فضا میں بلند کر لیا۔ مشائم نے مزاحمت کی مگر شاویر کے ارادے اب مصلحت سے آگے تھے۔ وہ اسے اٹھائے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ مشائم بے خبر تھی کہ جس شخص کو وہ میٹرک پاس سمجھ کر دھتکار رہی ہے وہ تو شہر کا وہ بزنس ٹائکون ہے جس کے سامنے بڑے بڑے سردار بھی سر جھکاتے ہیں، اور اب وہ اسے اپنی مکمل سپردگی میں لینے کے لیے تیار تھا جہاں اس کی ہر اکڑ خاک ہونے والی تھی۔ شاویر نے کمرے کا دروازہ اپنی پشت سے کھولا تو مشائم کا دل سینے کی پسلیوں سے ٹکرانے لگا۔ اس نے مشائم کو بیڈ کے نرم گدے پر اتنی سختی سے گرایا کہ اس کے ریشمی بال تکیے پہ بکھر گئے۔ شاویر نے اپنی قیمتی گھڑی اتار کر میز پر پھینکی اور اپنا کوٹ اتارتے ہوئے مشائم کے پاس آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اس وقت وہ بھوکا شکاری تھا جو برسوں کی پیاس بجھانے کے لیے بے قرار ہو رہا تھا۔ مشائم نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے اسے پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی۔ ہوش میں آؤ، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا نا مجھے تم سے گھن آتی ہے، تمہاری اس پنڈو سوچ سے، تمہاری اس زبردستی سے۔ مشائم کی آواز میں کپکپاہٹ تھی مگر شاویر نے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کر اس کے سر کے گرد بیڈ سے لگا دی اور اپنا تپتا ہوا چہرہ اس کے گال کے پاس لے گیا۔ گھن آتی ہے یا خوف محسوس ہوتا ہے محترمہ کہ ایک میٹرک پاس نے تمہاری تمام ڈگریوں کو خاک میں ملا دیا ہے؟ مشائم نے تڑپ کر اپنی گردن موڑی مگر شاویر نے اپنی گرفت اتنی جنونی رکھی کہ وہ ہل بھی نہیں سکی تھی۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم اسلام آباد میں بیٹھ کر اپنی زندگی کے خواب بناؤ گی اور میں یہاں تمہارے خاندان کے گناہوں کی راکھ سمیٹتا رہوں گا؟ شاویر نے یہ جملہ اتنی تلخی سے کہا کہ مشائم ایک پل کے لیے ساکت رہ گئی۔ کون سے گناہ؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ میں تو تمہیں جانتی تک نہیں۔ مشائم نے حیرت سے پوچھا تو شاویر نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔
تم نہیں جانتی مگر تمہارا لہو جانتا ہے، تمہاری حویلی کی دیواریں جانتی ہے۔ شاویر نے یہ کہہ کر مشائم کے ماتھے پر اپنی گرفت سخت کر لی تھی۔ مشائم نے مزاحمت کی کوشش کی مگر شاویر کی مردانہ وجاہت اور اس کا جنون اسے پگھلانے لگا تھا۔ آج تم تڑپو گی تو میری روح کو قرار آئے گا، یہ بدلہ ہے مشائم اس خاموشی کا جو تم لوگوں نے میری زندگی میں پھیلا دی ہے۔ مشائم کی سسکیاں کمرے کی خاموشی میں گونج رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شاویر کی ان باتوں کا رخ کس طرف ہے، مگر شاویر اس وقت کسی اور ہی دنیا میں تھا۔ وہ اسے حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اسے اپنی نفرت کا بھی احساس دلا رہا تھا۔ آنکھیں کھولو مشائم، دیکھو اس پنڈو کو جسے تم حقیر سمجھتی تھی، آج وہی تمہاری تقدیر کا مالک بن کر تمہارے اوپر قابض ہے۔ مشائم نے لرزتی پلکیں اٹھائی تو شاویر کی آنکھوں میں اسے اپنی محبت اور انتقام کا ایک عجیب امتزاج نظر آیا۔ شاویر نے اسے اپنی باہوں میں اتنی سختی سے بھینچا کہ مشائم کو اپنی ہڈیاں ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ شاویر نے اس کے آنسو اپنے لبوں سے چنے اور پھر اسے اپنی قربت میں لے لیا، جہاں صرف سانسوں کا شور تھا اور وہ خوف جو ہر گزرتے لمحے کے ساتھ مشائم کے دل میں گھر کر رہا تھا۔ شاویر اس پر اپنی ملکیت کی مہر ثبت کر رہا تھا، جیسے وہ اسے یہ بتا رہا ہو کہ اب وہ اس قید سے کبھی رہا نہیں ہو سکے گی۔ جب رات کا آخری پہر شروع ہوا تو شاویر اس سے الگ ہو کر بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا اور مشائم چادر میں خود کو چھپائے سسکیاں بھر رہی تھی۔ شاویر نے پیچھے مڑ کر اسے نہیں دیکھا تھا۔ یاد رکھنا مشائم، یہ تو ابھی شروعات ہے، ابھی تو تم نے صرف میری قربت کی تپش دیکھی ہے، ابھی اس آگ کا دیکھنا باقی ہے جو تمہارے خاندان کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ مشائم نے چونک کر اسے دیکھا مگر شاویر اٹھ کر واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا اور مشائم وہی پڑی سوچتی رہ گئی کہ جس شخص نے ابھی اسے اتنی شدت سے چاہا ہے وہ اسے برباد کرنے کی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ شاویر کی قربت کے بعد مشائم کی زندگی ایک ایسی قید میں بدل گئی تھی جس کی سلاخیں نظر نہیں آتی تھی مگر ان کا بوجھ اس کی روح محسوس کر رہی تھی۔ اگلے چند روز شاویر حویلی میں نظر نہیں آیا تھا مگر اس کی موجودگی ہر طرف محسوس ہوتی تھی۔ ایک رات مشائم کو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ بالکنی میں کھڑی گاؤں کی خاموشی کو گھور رہی تھی کہ اچانک حویلی کے پچھلے حصے میں کھڑی کالی ویگو کے پاس اسے شاویر نظر آیا۔ وہ کسی سے فون پر بہت تلخ لہجے میں بات کر رہا تھا۔ دیکھو زہیب، مجھے وہ فائلز ہر حال میں چاہیے، اگر اس قاتل کے خلاف وہ ثبوت نہ ملے تو میرا برسوں کا انتظار خاک میں مل جائے گا۔ شاویر کا لہجہ اتنا شفاف تھا کہ مشائم کے وجود میں سرد لہر دوڑ گئی۔ مشائم نے اپنے لب دانتوں تلے دبا دیے تھے۔ تو کیا شاویر کسی سے قتل کا بدلہ لے رہا ہے؟ وہ بھی اسی شش و پنج میں تھی کہ شاویر نے فون بند کیا اور اپنی گاڑی کی ڈگی سے ایک باکس نکالا۔ وہ اسے لے کر اپنی اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا تھا جو ہمیشہ لاک رہتا تھا۔ مشائم کا تجسس اسے کھینچ کر نیچے لے آیا۔ وہ دبے قدموں اسٹڈی روم کے پاس پہنچی تو دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا۔ اندر شاویر وہ باکس کھولے ایک دھندلی سی تصویر کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر چہرے پر وہی غصہ تھا۔ بابا، آپ کا خون رائگاں نہیں جائے گا۔ آپ نے تو اسے اپنا بھائی سمجھا تھا مگر اس نے آپ کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ اب اس کی بیٹی میری قید میں ہے اور وہ خود بہت جلد میرے شکنجے میں ہوگا۔ شاویر کی آواز میں وہ درد تھا جو مشائم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا۔ اسے لگا جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی ہو۔ شاویر کے باپ کا قتل اور میرے بابا کا اس میں ہاتھ، یہ کیسے ممکن ہے؟ بابا تو ہمیشہ شرافت کی باتیں کرتے ہیں۔ مشائم بکلا کے پیچھے ہٹی تو اس کا پاؤں ایک گلدان سے ٹکرا گیا۔ شاویر نے پلک چپکتے میں گردن موڑی اور شیر کی طرح چپٹ کر اسے بازو سے پکڑ کر اندر کھینچ لیا۔ تو تم یہاں میری جاسوسی کر رہی ہو؟ شاویر نے اسے دیوار کے ساتھ پٹکتے ہوئے اس کے چہرے پر اپنا سایہ کر دیا۔ مشائم نے ہمت جمع کی اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا، کون ہو تم؟ اور میرے بابا نے تمہارے ساتھ کیا برا کیا ہے؟ کیوں تم ان کے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہے ہو؟ شاویر نے ایک زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھینچا۔ تمہارے بابا نے جو کیا اس کی قیمت تم اپنی بربادی سے چکا رہی ہو۔ ابھی تو تمہیں صرف اتنا پتہ چلا ہے کہ میں بدلہ لینے آیا ہوں، ابھی یہ دیکھنا باقی ہے کہ جب تمہاری حویلی کے چراغ گل ہوں گے تو تم کہاں کھڑی ہوگی۔ شاویر نے اسے جھٹکا دیا اور باکس بند کر کے الماری میں رکھ دیا۔ مشائم روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔
اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ یہ نکاح، یہ دولت، یہ ٹاٹ باٹ سب ایک مہرہ تھا اسے جال میں پھنسانے کا، مگر اسے اس بات کا دکھ تھا کہ جس شخص کی باہوں میں وہ اپنی خودی خار بیٹی تھی وہ اس کے پورے خاندان کا دشمن نکلا تھا۔ اگلے 2 دن شاویر حویلی سے غائب رہا تھا۔ مشائم نے موقع پا کر اس اسٹڈی روم کی تلاشی لینا چاہی، مگر وہاں اب سب کچھ لاک تھا۔ اسے صرف ایک آدھ جلا ہوا کاغذ ملا تھا۔ اسے یقین ہونے لگا تھا کہ شاویر سچ کہہ رہا ہے، مگر وہ اپنے بابا کو قاتل تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تیسرے دن کی شام شاویر واپس آیا تو اس کے چہرے پر ایک عجیب سی فاتحانہ چمک تھی، جیسے اس نے اپنا ہدف پا لیا ہو۔ وہ سیدھا مشائم کے کمرے میں داخل ہوا۔ مشائم نے اسے دیکھتے ہی طنز کیا۔ آ گئے اپنے بدلے کی آگ بجھا کر، یا ابھی کچھ باقی ہے؟ شاویر نے اسے دیوار گھیر آئینے کے سامنے کھڑا کیا اور اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے عکس میں دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ کل کا سورج تمہارے بابا کی زندگی کی آخری صبح ہوگا مشائم۔ میں نے وہ تمام ثبوت اکٹھے کر لیے ہیں جو انہیں تھانے تک لے جائیں گے۔ مشائم تڑپ کر مڑی۔ نہیں شاویر، تم ایسا نہیں کر سکتے، وہ تمہارے سسر ہے، تمہارا رشتہ ہے ان سے۔ شاویر نے اس کے لبوں پر اپنا انگوٹھا رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ رشتہ تو میرے باپ کا بھی تھا ان سے، مگر انہوں نے کیا کیا؟ آج کی رات ہماری آخری رات ہے مشائم، کیونکہ کل کے بعد شاید تم مجھ سے اتنی ہی نفرت کرو گی جتنی میں تمہارے خاندان سے کرتا ہوں۔ شاویر نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ وہ اسے اتنی شدت سے چاہ رہا تھا جیسے وہ اسے اپنی روح میں جذب کر لینا چاہتا ہو۔ مشائم بھی اپنی تمام تر نفرت کے باوجود اس کے حصار میں پگھل رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ قربت ان کے درمیان آخری ملاقات ہے۔ وہ اسے اپنی پوری قوت سے حاصل کر رہا تھا، جیسے وہ یہ جتانا چاہ رہا ہو کہ چاہے کل سب کچھ ختم ہو جائے گا مگر مشائم ہمیشہ اس کی رہے گی۔ کاش تمہارا باپ سردار عاقب نہ ہوتا، کاش ہمیں اس طرح نہ ملنا پڑتا۔ مشائم سسکے بھرتے ہوئے اس کے سینے پر سو گئی۔ اسے معلوم تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر اسے یہ نہیں معلوم تھا کہ تقدیر نے ابھی ایک اور بڑا پتہ چھپا کر رکھا ہے جو ان دونوں کی زندگیوں کو بدل کر رکھ دے گا۔ اگلے دن شاویر شاہ کے اندر ایک آتش فشاں پڑ رہا تھا۔ اس نے پسٹل اپنی کمر میں السا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ مشائم نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی، مگر شاویر اس وقت کسی کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ وہ کالی ویگو دھول اڑاتی سردار عاقب کی حویلی کے سامنے جا رکی تھی۔ شاویر کسی بھپرے ہوئے شیر کی طرح اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں موجود پسٹل اور آنکھوں میں لالی دیکھ کر چوکیدار کے قدم اکڑ گئے تھے۔ وہ سیدھا اس کمرے کی طرف بڑھا جو سردار عاقب کا تھا۔ وہ کسی بپرے ہوئے طوفان کی طرح اندر داخل ہوا۔ ہاتھ میں پسٹل تانا ہوا تھا اور آنکھوں میں برسوں کا جمع شدہ خون اتر آیا تھا۔ سامنے آرام دہ کرسی پر سردار عاقب بیٹھے تھے، جن کے چہرے پر وقت کی لکیریں اور آنکھوں میں ایک عجیب سی تکن تھی۔ شاویر نے پسٹل کا رخ سیدھا ان کے ماتھے پر کیا اور دھاڑنے لگا۔ کلمہ پڑھ لو سردار، آج اس بیٹے کا حساب پورا ہوگا جس کے ماں باپ کو تم نے اپنی انا کی بھین چڑھا دیا تھا۔ آج تمہاری بیٹی کے سہاگ کے ہاتھوں تمہارا خاتمہ ہوگا۔ شاویر کی آواز میں وہ سختی تھی کہ دیواریں ترتھرا اٹھی۔ سردار عاقب نے آہستہ سے اپنی اینک اتاری اور سامنے کھڑے نوجوان کے نقش و نگار کو دیکھا۔ ان کے لبوں پر خوف کے بجائے ایک کپکپاتی ہوئی مسکراہٹ آئی۔ وہ اٹھے اور شاویر کے تنے ہوئے پسٹل کی پرواہ کیے بغیر اس کے قریب آ گئے۔ انہوں نے کھامتے ہاتھوں سے شاویر کا چہرہ چونا چاہا، مگر شاویر پیچھے ہٹا۔ اپنی گندی زبان سے میرا نام مت لو۔ تم نے میرے باپ کو دھوکے سے مروایا تھا، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے پسند کی شادی کی تھی۔ شاویر نے چیخ کر کہا تو سردار کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ میرے جگر کے ٹکڑے، میرے شاہنواز کے بیٹے، تم تو بالکل اپنے باپ پر گئے۔ سردار نے اسے زبردستی اپنے سینے سے لگا لیا۔ تم کہاں تھے اتنے سال؟ اور تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم شاہنواز کے بیٹے ہو؟ شاویر حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ اس کا ہاتھ لرزا اور پسٹل نیچے گر گیا۔ یہ تم کیا ناٹک کر رہے ہو؟ شاویر نے اسے دھکا دیا، مگر سردار نے میز پر رکھی وہ پرانی تصویر اس کے سامنے کر دی جس میں شاویر کا باپ اور سردار حامد بھائیوں کی طرح گلے ملے ہوئے تھے اور ان کی گود میں ننھا شاویر کھیل رہا تھا۔ شاویر، تمہارا باپ میرا بھائی تھا، میری جان سے عزیز دوست۔ اسے میں نے نہیں بلکہ اسے ظالم خانوں نے مروایا تھا، کیونکہ تمہارے باپ نے ان کی بیٹی سے محبت کی تھی۔
میں نے تو اپنی جائیداد بیچ کر تم لوگوں کو شہر بھیجا تھا تاکہ تم محفوظ رہو۔ سردار عاقب نے الماری سے وہ وصیت نکالی جس میں شاویر کے نام آدھی جائیداد لکھی ہوئی تھی۔ شاویر کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ وہی فرش پر ڈھیر ہو گیا اور اپنے سر پر ہاتھ مار کر رونے لگا۔ میں نے کیا کر دیا بابا؟ میں نے اس شخص کو برباد کرنا چاہا جس نے آپ کی مدد کی تھی۔ میں نے مشائم کے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ شاویر کی ہچکیاں بن گئی اور وہ سردار کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا تھا، اور دوسری طرف مشائم حویلی میں زندہ لاش بن چکی تھی۔ اسے یقین تھا کہ شاویر اس کے پورے خاندان کو ختم کر دے گا۔ وہ اپنے کمرے کے کونے میں سمٹی بھال نوچ رہی تھی جب باہر گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ شاویر حویلی میں داخل ہوا تو اس کے قدم بوجھل تھے۔ وہ سیدھا مشائم کے کمرے میں آیا۔ مشائم نے اسے دیکھا تو ایک جرجری لی اور پیچھے ہٹ کر دیوار سے لگ گئی۔ مار دیا تم نے میرے بابا کو؟ بولو شاویر شاہ، کیا اب میرا نمبر ہے؟ مشائم کی آواز میں وہ ٹوٹ پھوٹ تھی جو انسان کو اندر سے ختم کر دیتی ہے۔ شاویر اس کے قریب آنے لگا تو مشائم نے دیوانہ وار اپنے ہاتھ چلائے۔ دور رہو مجھ سے، تم ایک قاتل ہو۔ تم نے مجھ سے نکاح صرف بدلے کے لیے کیا ہے۔ تم نے مجھے استعمال کیا۔ تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے۔ مشائم روتے ہوئے چلائی اور شاویر کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ شاویر نے اسے زبردستی اپنے حصار میں لیا اور اس کے تڑپتے ہوئے وجود کو سینے سے لگا لیا۔ مشائم، سن تو لو، تمہارے بابا سلامت ہے۔ وہ میرے دشمن نہیں، میرے بابا کے بھائی تھے۔ شاویر نے اسے ساری حقیقت بتائی کہ اب کیسے اس نے اصل دشمنوں کو پولیس کے حوالے کر دیا ہے، مگر مشائم کا دل اب بھی اس بات پر پٹ رہا تھا کہ شاویر نے اسے صرف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا تھا۔ تم نے مجھ سے جھوٹ بولا شاویر، تم نے بدلے کی آڑ میں میری روح کو زخمی کیا۔ تم تو مجھ سے نفرت کرتے تھے، اب یہ ہمدردی کیوں؟ مشائم نے اسے دھکا دیا اور کمرے سے باہر بھاگنے لگی۔ وہ سیڑھیوں کے پاس پہنچی تھی کہ شاویر نے اسے پیچھے سے پکڑ کر اپنی باہوں میں جکڑ لیا۔ چھوڑو مجھے، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مشائم تڑپی، مگر شاویر نے اس کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، مانا کہ شروعات بدلا تھی مشائم، مگر میں تمہیں پاتے پاتے خود کو تم پر ہار بیٹھا ہوں۔ میری نفرت تمہارے حسن اور تمہاری معصومیت کے سامنے گھٹنے ٹیک چکی ہے۔ میں سچ میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ مشائم اس کے اعتراف محبت پر سکون پانے کے بجائے مزید ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی تھی۔ اس نے ایک زوردار جھٹکے سے خود کو شاویر کی گرفت سے آزاد کرا لیا۔ محبت؟ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی اور چہرہ آنسو سے تر تھا۔ تم اسے محبت کہتے ہو شاویر شاہ؟ جس رشتے کی بنیاد ہی جھوٹ، فریب اور انتقام پر ہو، اسے محبت کا نام دے کر اس پاکیزہ لفظ کی توہین مت کرو۔ تم نے مجھے جیتی جاگتی لاش بنا دیا ہے، میرے جذبات کو اپنے بدلے کی آگ میں ایندھن کی طرح استعمال کیا، اور اب کہتے ہو کہ محبت کرنے لگے ہو۔ مشائم دیوانہ وار پیچھے ہٹی۔ نفرت کرتی ہوں میں تم سے، تمہارے اس لمس سے، تمہاری اس حویلی سے اور تمہاری دی ہوئی اس پہچان سے۔ میرے قریب مت آنا۔ میں اب تمہارا وہ کھلونا نہیں ہوں جسے تم جب چاہو توڑ دو اور جب چاہو جوڑنے کی کوشش کرو۔ شاویر نے اسے سنبھالنے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ مشائم، میری بات تو سنو، میں سچ کہہ رہا ہوں۔ نہیں، کچھ نہیں سننا مجھے، وہ چیخی اور پلٹ کر کمرے کی طرف بھاگی۔ شاویر اس کے پیچھے گیا، مگر مشائم نے کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس کے رونے کی آوازیں بند دروازے کے باہر تک سنائی دے رہی تھی۔ شاویر نے ماتھے پر ہاتھ رکھا اور وہی راہداری میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اسے احساس تھا کہ اس نے مشائم کے مان کو کتنی بے دردی سے روندا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس وقت مشائم کو کچھ کہنا اسے مزید اذیت دینا ہوگا۔ ٹھیک ہے مشائم، تم رو لو، اپنا غبار نکال لو، میں تمہیں وقت دیتا ہوں، کل صبح ہم سکون سے بات کریں گے، شاویر نے کہا اور بوجھل قدموں سے لاؤنج کی طرف بڑھ گیا جہاں صوفے پر اس کی رات کروٹیں بدلتے گزرنی تھی۔ ساری رات مشائم بیڈ پر پڑی تڑپتی رہی۔ اس کا ذہن ان تمام لمحوں کو دہرا رہا تھا جو اس نے شاویر کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ اس کی شدت و اس کی پراسرار خاموشی اور اس کے انکشافات کے درمیان پیستی رہی تھی۔ ایک طرف اس کا ٹوٹا ہوا مان تھا اور دوسری طرف وہ حقیقت کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو چکا ہے، اس کے بابا محفوظ ہے اور شاویر دشمن نہیں رہا۔ میں کیوں تڑپ رہی ہوں؟ میں اسے معاف کیوں نہیں کر پا رہی؟
وہ خود سے سوال کرتی رہی تھی، کیا وہ واقعی شاویر سے نفرت کرتی تھی یا اس کی نفرت کے پیچھے چھپی وہ تڑپ اب محبت کا روپ دھار چکی تھی؟ صبح کی پہلی کرن اندر آئی تو مشائم کی آنکھ کھل گئی۔ وہ ساری رات رو رو کر نڈال ہو چکی تھی۔ اس نے محسوس کیا کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ شاویر جو رات بھر صوفے پر بے چین رہا تھا، نہ جانے کب کمرے میں آیا اور بیڈ کے کنارے فرش پر سر ٹکا کر سو گیا تھا۔ اس کے پاس دروازے کی دوسری چابی تھی جس کا خیال اسے آدھی رات کے بعد آیا تھا۔ اس کا ایک ہاتھ مشائم کی چادر کے کونے کو مضبوطی سے تامے ہوئے تھا، جیسے نیند میں بھی اسے ڈر ہو کہ مشائم اسے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ مشائم نے اسے دیکھا تو اس کے دل میں ایک ٹھیس اٹھی۔ وہ دبے قدموں بیڈ سے اتری اور باہر نکلنے لگی تاکہ اس کے جاگنے سے پہلے وہ خود کو سنبھال سکے، مگر جیسے اس نے قدم بڑھایا شاویر نے تیزی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ شاویر کی آواز میں نیند کا خمار کم اور کھونے کا ڈر زیادہ تھا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور مشائم کا راستہ روک لیا۔ مشائم نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑو مجھے شاویر، مجھے جانے دو۔ اس کی آواز رن گئی اور آنکھوں میں دوبارہ آنسو بھر آئے۔ شاویر نے اسے جانے نہیں دیا بلکہ اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کر لیا تھا۔ اس کا چہرہ اب پہلے جیسا مغرور نہیں بلکہ التجا سے بھرپور تھا۔ مشائم، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا۔ میں نے بدلے کی آگ میں تمہاری معصومیت کا سودا کیا۔ میں تمہارے پیروں میں گر کر معافی مانگنے کو تیار ہوں۔ بس ایک بار مجھے معاف کر دو، میں تمہیں وہ سب خوشیاں دوں گا جن کی تم حقدار ہو۔ مشائم نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سچائی اور تڑپ صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ مزید خود کو نہ روک سکی اور شاویر کے سینے پر سر رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیوں کیا تم نے ایسا شاویر؟ کیوں مجھے اتنی تکلیف تھی؟ شاویر نے اسے اپنی باہوں میں بھینچ لیا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ میں اندھا ہو گیا تھا مشائم، مگر اب میرا سب کچھ تمہارا ہے۔ مجھے معاف کر دو۔ میری زندگی کی آخری تمنا صرف تم ہو۔ مشائم نے سسکیے بھرتے ہوئے اپنا ہاتھ شاویر کے کمر کے گرد لپیٹ دیا۔ اس کی خاموشی اور اس کی آغوش میں سمٹ جانا اس کی معافی کا اعلان تھا۔ شاویر نے اسے خود سے الگ کر کے اس کی پیشانی چومی اور اسے یقین دلایا کہ اب ان کے درمیان کبھی کوئی دیوار نہیں آئے گی۔ مشائم کی سسکیاں دب گئی تھی، وہ ٹوٹ چکی تھی، مگر شاویر کی تڑپ اور اس کی سچائی اسے ایک بار پھر جینے کی امید دے رہی تھی۔ شاویر نے اسے بہت پیار دیا تھا۔ یہ ان کی زندگی کا سب سے زیادہ جذباتی لمحہ تھا، جہاں تمام غلط فہمیاں ختم ہو رہی تھی اور ایک سچی محبت کا آغاز ہو رہا تھا۔ شاویر کی تڑپ اور اس کی سچائی اسے ایک بار پھر جینے کی امید دے رہی تھی۔ شاویر نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اب وہ بالکل پرسکون تھا کیونکہ اس کے بدلے کی آگ بھی ٹھنڈی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ماں باپ کے مجرموں کو سلاخوں کے پیچھے چھوڑ کر آ رہا تھا اور اسے اپنی پہلی نظر کی محبت بھی دل و جان سے قبول کر گئی تھی۔ تو پیارے ریڈرز، یہ تھی آج کی ناول۔ اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ناول کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔